میں آپ سب کو پاسٹر یونس کا سلام۔ تو ہم خداوند کے کلام کو لے کر آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہیں، اور اس ایمان سے ہیں کہ خداوند ہم سب کو اپنے پاک کلام سے برکت دے اور ہم اس کے کلام سے بہت کچھ سیکھیں اور یسوع مسیح عزت اور جلال پائے۔ پچھلے دنوں میں کافی ہم خدا کے کلام کو بیان نہیں کر سکے، کوئی گہری مصروفیت تھی جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو تھا، لیکن آج پھر ہم خدا کے کلام کو لے کر، اس خدمت کو لے کر ہم حاضر ہیں، اور جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں خدا ان کو برکت دے، جو دیکھیں گے انہیں بھی خدا برکت دے، اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آج جو اس دنیا کے اندر جو حالات چلتے ہیں، ہم ان سے بھی خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یہ جو بھی آج حالات چل رہے ہیں، یہ سارا کچھ خدا کا کلام جو ہے ہماری زندگی میں پورا ہوتا ہے۔ تو یاد رہے کہ یہ ساری چیزیں ہماری دلیری کے واسطے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو اس دنیا کے اندر جو بری چیزیں ہیں، وہ انسانوں کو اچھا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو جب تک کوئی برائی نہیں ہوتی تب تک اچھائی جو ہے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ آج یہی تو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے اس جہان میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس دنیا کے بیچ کس طرح مینٹین کرنا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو آج دنیا کے اندر واقعہ پیش آ رہے ہیں، اور بڑا دل جو ہے وہ دکھی ہوتا ہے خدا کے کلام کے مطابق۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اخیر زمانے کی جو ساری باتیں ہیں، اس میں ہمیں دلیر ہونے کے لیے اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہم نے پاک کلام میں سے ضرور ان باتوں کو سیکھنا ہے کہ خدا ہمیں کس طرح تقویت دے سکتا ہے، کس طرح ہم اپنے خدا میں قائم رہ سکتے ہیں۔ تو آج ہم دنیا کا حال دیکھتے ہیں تو بڑی مشکل ہے، اور جب ہم پاک کلام میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی تقویت ملتی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کتنی بڑی بڑے جو کام ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک سبب تھا، اور وہ سبب کیا تھا کہ اس وقت لوگ جو تھے وہ جب بھی کسی مشکل میں آتے تھے، کوئی مشکل دور ہوتا تھا، کوئی دوسری قومیں جو تھی وہ قوموں کے اوپر جب اپنی جنگ مسلط کرنا چاہتی تھی، تو تب بڑے بڑے لوگوں نے ان باتوں کو کیا کہ ہم خدا کے کلام کو کس طریقہ سے اس زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے ریزن کیا تھا۔ ریزن یہ تھا کہ وہ اپنی تقویت اور اپنا زور اپنے خداوند سے مانگتے تھے، اور ان کے پیچھے یہ جو ریزن تھا یہ تھا روزہ۔ تو آج کل جو ایک بڑا خدا کا شکر ہے، بہت سارے لوگ اس مہینے کے اندر بہت سارے لوگ روزے رکھتے ہیں۔ تو میں پچھلی بار بھی ایک بار جب میں نے کلام کو چھوڑا تو اس میں یہی بتایا تھا کہ پچھلے لوگوں نے بھی جب روزے رکھے تو ان کا کوئی مطلب ہوتا تھا، اور ایستر نے جب روزہ رکھا تو اس کا مطلب تھا۔ آپ نے شاید بہت سارے پاسٹر لوگوں سے، خدا کے خادموں سے سنا کہ ایستر کا کیا مقصد کیا تھا، اور خدا نے جب اس نے روزہ رکھا تو خدا نے اس کی آواز کو سنا اور خدا نے اس کے روزے کا جواب دیا۔ آج مقصد یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایسی پریشانیاں نہیں آئی جو کہ ایستر کے اوپر آئی تھی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آگے بہت ساری ایسی پریشانیاں ہیں جو کہ ہمارے اوپر جو ہے انسانوں کے اوپر آئیں گی،
لیکن اس کے لیے حل کیا ہے؟ سب سے بہترین حل یہ ہے کہ روزہ اور دعا۔ یسوع مسیح نے بڑے اچھے اپنے پاک لبوں سے ہمیں بتایا کہ آپ کسی بھی ایسی مشکل میں آ جاتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ دعا اور روزہ، اور جب آپ دعا اور روزہ کرتے ہیں تو خدا آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، خدا آپ کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے بچوں نے میرے واسطے، یعنی کہ مجھے متوجہ کرنے واسطے روزہ رکھا ہے، تو میں ضرور ان کو دیکھتا ہوں۔ اسی طرح ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، جب نئے اور پرانے عہد نامہ میں جب روزے رکھے گئے، کلیسیا نے روزے رکھے، پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کلیسیا جو تھی وہ اس کام میں بہت آگے تھی، اور اکثر ہی جب ان کے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی تھی تو وہ روزہ اور دعا میں ٹھہر جاتے تھے، اور خدا ان کے ساتھ بات کرتا تھا اور ان کے مسئلوں کا حل کرتا تھا۔ آج بھی وہی خدا ہے، اور آج بھی وہ مسئلوں کا حل کرنے والا، اور ہم سب کو ہماری مصیبتوں سے، دکھوں سے، بیماریوں سے چھڑانے والا۔ اور خدا جو ہے، دیکھیں کہ ایک جگہ پر یسوع مسیح کے شاگرد جو تھے، وہ ایک ایسی بدروح تھی جسے وہ نکال نہیں سکے، تو یسوع مسیح سے وہ بندہ جو ہے وہ شکایت کرتا ہے کہ تیرے شاگردوں نے اس بدروح کو نہیں نکال پائے، اور یسوع مسیح نے ان کو ڈانٹا اور ان سے کہا، ان کو ترکیب بتائی کہ تمہارے واسطے کیا ترکیب ہو سکتی ہے، کس طرح یہ سارا کچھ تم ان ساری چیزوں پر غالب آ سکتے ہو۔ یاد رہے کہ شیطان کے اوپر، اس کی ساری فوجوں کے اوپر غالب آنے کے لیے یہ دو چیزیں بہت بڑا ہتھیار ہے، اور جس کے پاس یہ ہتھیار ہے یقیناً وہ یسوع مسیح میں فاتح ہوتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ روزہ جو ہے وہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ روزہ انسان کی روحانی زندگی کے لیے روزہ ضروری ہے، اور جب تک روزہ اور دعا نہیں ہوتی تب تک انسان کی روحانی زندگی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے رسول، جتنی اعمال کی کلیسیا تھی، ہم آج کی بات کرتے ہیں، پچھلی چیزیں جو ہیں وہ ہماری ساری ہمیں ایک سکھانے کے لیے، ایک نشان کے طور پر، ایک تصویر نظر آتی ہے کہ پچھلے دور میں جب لوگ روزہ رکھتے تھے تو ان کا جو مقصد تھا خدا ان کو پورا کرتا تھا۔ نینوا کے لوگوں نے روزہ رکھا، اور خدا نے یاد رہے کہ خدا اپنے ارادوں کو چینج کر دیتا ہے۔ نینوا کے لوگوں نے جب روزہ رکھا، سب لوگوں نے، یہاں تک کہ ان کے جو چھپائے تھے گائے بیل، سارا بھیڑ بکریاں، چھوٹے چھوٹے بچے، سب نے 3 دن کا روزہ رکھا وہاں پر۔ اور جب 3 دن کا روزہ رکھا تو وہاں پر سارا کچھ ہی خدا نے اپنا ارادہ چینج کر دیا۔ اور آج خدا جو ہے وہ اس وقت وہ ارادہ چینج کرتا تھا، لیکن آج روزے اور دعا کے سبب سے انسانوں کو چینج کر دیتا ہے۔ ہم ایک آیت پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے، اعمال کی کتاب اور اس کا 14 باب اور اس کی 23 آیت۔ اعمال کی کتاب اور اس کا 14 باب اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزے سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے، اور پسند میں سے یہ ہوتے ہوئے پافس میں پہنچے، تاکہ کلام پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ یہاں پر 2 چیزیں بڑی سامنے آ رہی ہیں کہ اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا، یعنی کہ یہاں پر ایک کلیسیا نہیں ہے، یہاں پر ہر ایک، یعنی کہ کافی کلیسیا، ہم اس کی گنتی نہیں کر سکتے کیونکہ کلام مقدس میں یہاں پر گنتی نہیں لکھی ہوئی، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ
ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزے سے اور دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا۔ خدا کی کلام جو ہے ہمیں سکھا رہا ہے یہاں پر کہ جو بھی وہ کام کرتے تھے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ روزہ اور دعا۔ اور یہی چیزیں خداوند یسوع مسیح نے سکھائی کہ آپ جب بھی کسی بھی کام کو کرنا چاہتے ہیں، کسی کے کام یعنی کہ آپ اپنے گھروں میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں، ان کے رشتے کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا آپ روحانی زندگی کو زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس میں یہاں پر ہم سیکھ سکتے ہیں کہ یہ روزہ اور دعا سے انہوں نے یہ سارا کچھ کر کے خداوند کے سپرد کیا۔ اگر آج آپ اپنے گھر کے اندر کوئی اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو پہلے یہاں پر ہمیں تقویت ملتی ہے کہ یہ دنیا کے اندر جب ہم جیتے ہیں تو ہمیں دنیا کے اندر بھی اس روزے اور دعا کو جو ہے اس کے لیے ہم نے کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے کسی بچے کی کسی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور خدا کو اس میں بیچ میں لے آئیں اور اسے روزے کے ساتھ اور دعا کے ساتھ خدا کے سپرد کریں۔ خداوند اگر تیری مرضی ہے تو ہم نے خداوند یہ کام کیا ہے، اور دیکھ ہم اس روزے کو اس لیے رکھتے ہیں کہ تو ہمیں اس کا جواب دے۔ اور یقیناً جب آپ روزے اور دعا کے ساتھ کوئی بھی کام کریں گے تو آپ کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتے۔ اس طرح ہم اپنے تجربے کی بات کرتے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے کہ روزے کے ساتھ بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ میرا بیٹا سب سے چھوٹا ہے، اور جب وہ 8-7 سال کا تھا تو اسے ایک بہت بھیانک جو بیماری تھی، ہمیں نہیں تھا پتا کہ وہ بیماری کیا ہے، تو اس کے گلے میں اور اس کے سر کے اوپر کوئی گلٹیاں جو تھی نا وہ نکل آئیں، اور جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہاں پر انہوں نے بتایا کہ یہ گلٹیاں جو ہیں یہ بڑی خطرناک ہیں، یہ جان لیوا ہیں، اور یہ بچے کے سر کے اوپر یہ جو گلٹیاں ہیں، اس کے جو ہونٹ کے نیچے یہ گلٹیاں ہیں، یہ ٹی بی کی گلٹیاں ہیں، اور یہ ٹی بی جو ہے یہ لاسٹ سٹیج کی ہے اور کسی ٹائم بھی اس بچے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو ہم خیر نئے خدا کی طرف تھے اور ہمارا دل جو تھا وہ ڈہل گیا، لیکن خدا کے پاک روح نے ہمیں تقویت دی، اور اندر سے یہ بات آئی، ہمارے اندر سے پاک روح نے ہم سے بات کی کہ تم روزہ رکھو اور دعا میں ٹھہرو۔ تو میں اور میری بیوی جو تھی، ہم دونوں دعا میں ٹھہر گئے، روزہ رکھ لیا، اور صبح ہم نے ان ٹیسٹوں کو چیک کروانے جانا تھا، تو ہم نے ساری رات دعا کی، روزہ رکھا، اور خدا نے ہمیں اس بات کا جواب دیا کہ روزے کے اندر کتنی پاور ہے۔ تو جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہاں پر ڈاکٹر جو تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ میرے سے وہ پوچھنے لگے کہ کیا یہ اس بچے کی رپورٹ ہے؟ میں نے کہا جی۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی اور کی رپورٹ ہے۔ نہیں، ہمارے بچے کی رپورٹ ہے یہ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے کہیں پر کوئی ایسا کوئی دوائی ایسی تو نہیں کھائی کسی سے لے کر؟ ہم نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو آپ کس کے پاس گئے تھے؟ ہم نے کہا جہاں آپ نے کہا تھا ہم وہاں سے اس کے ٹیسٹ کروا کے لے کر آئے، آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس سے میں نے پھر ایک بڑی گواہی دی اس نے کہا، میں نے اسے کہا کہ میرا خدا جو ہے نا، وہ جس کے پاس میں گیا تھا وہ ڈاکٹروں کو بناتا ہے، وہ سائنسدانوں کو بناتا ہے، دنیا کی تمام میڈیسن اس کی قدرت سے بنی ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے وسیلہ سے نہیں بنی۔ اور میں اس کے پاس گیا تھا روزہ رکھ کے اور دعا کر کے، تو اس نے میری دعا کا جواب دیا ہے۔ میرے واسطے یہ بہت بڑی گواہی ہے، میں نے روزے کی پاور دیکھی ہے اور میں نے دعا کی پاور دیکھی ہے۔ آج دنیا کے اندر
کوئی انسان کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، یاد رہے۔ اور اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو روپے پیسے کی تھوڑی بہت مدد کر سکتا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر جینے کے واسطے، زندگی کے واسطے کوئی انسان کسی انسان کی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر مدد کر سکتا ہے تو وہ میرا اور آپ کا خدا، اور جب ہم اس کے پاس روزے اور دعا کے ساتھ جاتے ہیں تو یقیناً وہ ہماری آواز کو سن لیتا ہے۔ ہم پوری بائبل کے اندر اتنے حوالہ جات ہیں، اتنی بائبل بھری ہوئی ہے اس روزے کے تعلق سے کہ روزے سے کیا کیا ہوا، اور لوگ آج بھی روزے کے ساتھ کیا کیا پریکٹیکل ہوتے ہیں ان کی زندگی میں۔ اور یاد رہے کہ روزہ جو ہے، جو آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ کی زندگی، جو خدا کے کام کر رہے ہیں آج، خدا کے لوگ، خدا کے خادم، جن کی زندگی کے اندر روزہ اور دعا نہیں ہے، ان کی زندگی روحانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب ہم روزہ اور دعا میں جاتے ہیں تو تب خدا ہم سے بات کرتا ہے، ہمیں جواب دیتا ہے۔ ہم بڑے خوش ہیں اس بات سے کہ خدا نے ہمیں بہت ساری جگہوں پر ہمیں اس نے بچایا، اور بہت ساری جگہ پر اس نے ہماری مدد کی۔ جب ہم روزے اور دعا میں ہوتے ہیں تو خدا ہماری بہت ساری، وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہر بات میں ہماری وہ فکر کرتا ہے۔ تو آج جو خدا کا کلام ہے وہ بہترین ہماری زندگی میں ایک بہترین ایک سامنے ہمارے یہ درخت ہے، اور اس درخت کی ہم جب اسے اپنے اندر لیتے ہیں تو یہ درخت پھل پیدا کر دیتا ہے۔ خدا کے کلام کے اندر ہم نے یہ سیکھا اس بات کو کہ روزے کے اندر کتنی پاور ہے، اور جب تک روزہ مقصد کا نہیں ہے تب تک روزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اور داؤد نے جب روزہ رکھا دوسرے سموئیل میں، وہاں پر اس نے ایک ایسے بچے کے لیے روزہ رکھا تھا جو خدا کو پسند نہیں تھا، اور اس نے وہ جب روزہ رکھا تو خدا نے اس کی نہیں سنی تھی، اور خدا نے اس کے روزے کا جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ خدا کو وہ پسند نہیں تھا۔ اور یاد رکھیں کہ کچھ لوگ اپنے ایسے مقصد کے لیے روزے رکھتے ہیں جو کہ اچھے نہیں ہوتے، جسے میں کھل کر آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ وہ روزہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ خدا کو وہ روزہ پسند ہے جو اپنے لیے بھلائی، کسی کے لیے بھلائی، جی، اور وہ روزہ نہیں ہے کہ کسی کے لیے کوئی کسی کو کچھ بھی کسی کے خلاف روزہ رکھنا، یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے خدا کے حضور وہ روزہ رکھیں جو خدا کو پسند ہے، اور یاد رکھیں کہ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پیٹ کو بھوکا رکھیں اور شام کے وقت کوئی رگڑا جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی دل کے اندر بدی، کسی کو معاف نہیں کرنا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب تک آپ کلیئر نہیں ہے، آپ کا کسی کے ساتھ مسئلہ ہے، آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا، آپ نے کسی کے بارے میں دل میں بدی رکھی ہے، آپ کے دل میں کسی کے بارے میں نفرت ہے، آپ کسی کے بارے میں حسد کرتے ہیں، آپ کسی کو ناچیز جانتے ہیں، تو آپ کا روزہ کبھی کامیاب نہیں ہے۔ خدا ایسے روزوں کو نہیں سنتا۔ آپ نے ہر بار اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے، اور جب بھی روزہ رکھنا ہے سب کو معاف کرنا ہے، بدی سے دور رہنا ہے، اور ہر ایک سے پیار کرنا ہے، پھر وہ روزہ خداوند آپ کا سنے گا۔ اور کلام مقدس کے مطابق آپ جب اپنی روٹی نہیں کھاتے وہ بھوکوں کو ضرور دیں۔ خدا کے کلام یسایہ 58 باب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تو اپنی روٹی بھوکے کو دینا، اپنے کپڑے ننگے کو دینا، یہ روزہ ہے۔ اور آج ہم اپنے بچوں کے بڑے اچھے اچھے کپڑے لیتے ہیں، اور یاد رہے کہ آج دنیا کے اندر بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں ہوتے، جن کے پاس جوتیاں نہیں ہوتی۔ اگر آپ خدا کے حضور میں مقبول روزہ آپ چاہتے ہیں تو ضرور اپنے ارد گرد دیکھیں، اور ایسے بچوں کے ساتھ اگر آپ کے پاس 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں تو 5 بچوں کے کپڑے لے کر آئیں، اور ایک اس غریب کے بچے کو ضرور دیں، یہ خدا کو پسندیدہ ہے۔ اور اپنی روٹی بھوکے کو ضرور کھلائیں۔
اور یہ خدا کے حضور یہ روزہ ہے. اور اداس نہیں ہونا، بالکل اداس نہیں ہونا، اپنی شکل کو اداس نہیں کرنا، ڈرائے کاروں کی طرح نہیں، بلکہ اپنے سر میں تیل ڈال کے، یسوع نے کہا متی 5 میں، اپنے سر میں تیل ڈال کے، اپنے منہ کو دھو کے خوشی سے خدا کے حضور روزہ رکھنا. یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ کے سارا دن ساری فلمیں ختم کر دیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے دعا بھی ساتھ میں کرنی ہے، پھر آپ کا روزہ جو ہے وہ مقبول ہے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، اور اس کلام کو ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام کو دیکھیں. ہماری سائٹ جو ہمارا جو پیج ہے اس کو بھی لائک کریں، تاکہ جتنی بھی ہم خدا کے کلام سے یہ جو ویڈیو بناتے ہیں اس میں آپ وہاں پر جائیں، تاکہ آپ کو اور نئے نئے ویڈیو ملیں. خدا آپ سب کو برکت دے، اور پھر خدا کے کلام کے ساتھ خدا کے فضل سے پھر ملتے ہیں. خدا آپ سب کے ساتھ رہے اور آپ سب کو برکت دے. آمین.